قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے دو حلقوں میں ضمنی الیکشن کا معرکہ. صوبائی اسمبلی کے 2 حلقوں میں نون لیگ فاتح. قومی اسمبلی کے 1 حلقے میں تحریک انصاف کامیاب. غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پی کے 51 میں لیگی امیدوار بیگم طلعت محمود کامیاب. پی کے 63 نوشہرہ میں لیگی امیدوار اختیار ولی نے پی ٹی آئی امیدوار کو شکست دی. این اے 45 کی سیٹ تحریک انصاف کے امیدوار لے اڑے ہیں. این اے 75 ڈسکا کا نتیجہ تاخیر کا شکار. این اے 75 ڈسکا کے 20 پولنگ سٹیشن کے افسران رات گئے لاپتہ ہونے کے بعد صبح کے وقت ڈی آر او آفس سیالکوٹ پہنچ گئے. الیکشن کمیشن کے ذرائع کے مطابق واپس آنے والا عملہ ٹیمپرڈ ریکارڈ لایا ہے. مذکورہ حلقے میں نون لیگ کی امیدوار نوشین افتخار 97,588 ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں. احسن اقبال کا الیکشن کمیشن سے نوٹس لینے کا مطالبہ. نون لیگ اور حکومت کے ایک دوسرے پر دھاندلی کے الزامات. مریم نواز اور فردوس اشکوان نے مبینہ دھاندلی کی ایک ہی ویڈیو ٹویٹ کر دی. مریم نواز نے الیکشن چوری کا الزام لگایا تو فردوس اشکوان نے بھی وہی الزام نون لیگ پر دہرایا. الیکشن کمیشن کا تھیلے لے جانے والی ویڈیو کا نوٹس. ریٹرننگ افسر کو سخت ایکشن کی ہدایت. معاون خصوصی فردوس اشکوان کا این اے 75 میں جیت کا دعویٰ. کہا نون لیگ نے آر او کو یرغمال بنا رکھا ہے. نتیجے کا اعلان کرنے سے روکا جا رہا ہے. ترجمان نون لیگ مریم اورگزیب کہتی ہیں پہلی بار ووٹوں کے ساتھ ساتھ الیکشن کا عملہ بھی چوری ہو گیا. جو بھی کر لیں جیت نون لیگ کی ہوگی. زیر حراست ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی سینٹ الیکشن میں ووٹ ڈالیں گے. الیکشن کمیشن نے پروڈکشن آرڈرز جاری کر دیے. کہا ووٹ ڈالنا ہر کسی کا بنیادی حق ہے. قانون کے مطابق غیر جانب زنانہ اور منصفانہ انتخابات کا انعقاد کرانے کا پابند ہے. الیکشن کمیشن کے مطابق 3 مارچ کو شہباز شریف، خورشید شاہ، خواجہ آصف، حمزہ شہباز اور علی وزیر کی پولنگ سٹیشن پر موجودگی کو یقینی بنایا جائے. ملک بھر میں کورونا سے مزید 36 مریض جاں بحق ہونے والوں کی مجموعی تعداد 12,563 ہو گئی. 1,340 نئے کیسز رپورٹ. فعال کیسز کی تعداد 24,081 ہو گئی. 5,33,000 سے زائد مریض صحت یاب. ہیڈلائنز آپ نے جانی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ express.pk. آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں. دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز. رکھیے ہر خبر پڑھنے سے. نعبد و ایاک نستعین. جناب امین اسلم صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہاں آ کے خوشی اس لیے ہوئی کہ نہ تو آپ نے ہمارے 10 ارب یعنی 10 بلین ٹری سونامی کے لیے آپ نے یہ پورا ایریا جس میں 10 لاکھ آپ نے درخت لگانے ہیں اور اس کی شروعات کی، لیکن دوسری چیز مجھے یہ بھی خوشی ہوئی کہ نوجوانوں کے لیے آپ نے سپورٹس کی گراؤنڈ یا کرکٹ کی گراؤنڈز 10 بنانے کا فیصلہ کیا. دونوں پہ میں پہلے بات کر دوں، پھر میں جو آپ نے اٹک کے لیے جو چیزیں آپ نے ریکویسٹ کی اس کے اوپر بات کرتا ہوں. سب سے پہلے تو جو درخت، میں کیونکہ وہاں نوجوان کھڑے ہیں، آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے سمجھنا. یہ جو ہم درخت لگا رہے ہیں یہ آپ کے مستقبل کے لیے اتنا ضروری ہے کہ آج آپ کو اندازہ نہیں. اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان، اور ہماری بدقسمتی ہے، ان ممالک میں سے ہے وہ 10 ملک جو سب سے زیادہ موسم کی تبدیلی سے متاثر ہونے والے ہیں. ہم ان 10 ملکوں میں سے ہیں، اور موسم کی تبدیلی ایک
جس کو کلائمیٹ چینج کہتے ہیں، جو کہ یہ گرین ہاؤس گیس کے ایفیکٹس کی وجہ سے دنیا میں موسم گرم ہو رہا ہے، اور پاکستان کیونکہ ان ملکوں میں سے ہے جدھر سب سے زیادہ متاثر ہوں گے ہم اس موسم کی تبدیلی سے، کلائمیٹ چینج سے، لہٰذا یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ہر وہ چیز کرنی چاہیے کہ یہ جو موسم گرم ہو رہا ہے اس اپنے ملک میں، اس کے اثرات ہم کم کریں، اور وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم پاکستان میں یہ جو 10 ارب درخت لگانے کا جو ہمارا پروگرام ہے، اس کو آپ سب کامیاب کریں۔ آپ نے یہ جو درخت، یہ سارا علاقے میں جدھر 10 لاکھ، اس علاقے میں 10 لاکھ درخت لگیں گے، وہ میں آپ کے سامنے اب آپ سے یہ وعدہ لوں گا کہ آپ نے ان 10 لاکھ درختوں کی حفاظت کرنی ہے، اور ہم آپ کو کھیلوں کی گراؤنڈیں بنا کے دیں گے۔ درخت ہمارے مستقبل کے لیے ضروری ہیں، اور کھیلوں کی گراؤنڈیں ہمارے نوجوانوں کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ بدقسمتی سے نہ ہم نے اس ملک میں درخت لگائے، 70 سال میں ہم نے جو انگریز بھی چھوڑ کے گیا تھا جس طرح کے جنگلات، وہ بھی ہم نے ختم کر دیے۔ بڑے بڑے جنگلات تھے یہ چھانگا مانگا کے، چیچا وطنی کے، کندیاں کے، میں بچپن میں ان جنگلوں میں خود دیکھے ہوئے ہیں، یا سارے پاکستان کے یہ جو پنجاب کے بڑے بڑے جنگلات ہیں، میں خود گیا ہوا ہوں ان میں، اور آج تباہی، ان جنگلوں کی تباہی ہو چکی ہے، زمینیں دے دی ہیں کسی کو، کئیوں پہ قبضے ہو گئے ہیں، بڑے بڑے درخت کاٹ دیے ہیں، تو اس کے اثرات پڑتے ہیں جو لاہور میں اب آپ دیکھ رہے ہیں۔ لاہور کے اندر پچھلے 20 سالوں میں 70% درخت کاٹ دیے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو پولوشن اب لاہور میں ہے، جو آلودگی ہے، وہ بوڑھوں کے بھی اور بچوں کی صحت کے لیے نہایت ہی خطرناک ہے، اور یہ خطرہ بڑھتا جائے گا جب تک کہ ہم اب بحیثیت قوم یہ فیصلہ نہ کریں کہ ہم نے اپنی تقدیر بدلنی ہے، ہم نے ریورس کرنا ہے کلائمیٹ چینج، اور ہم نے درخت لگانے ہیں۔ تو یہ درخت بھی یہاں لگیں گے، اور آپ کی 10 کرکٹ گراؤنڈ بھی ہم آپ کے لیے یہاں اس سارے علاقے میں بنائیں گے۔ تو اچھا سن لیں، اگر ہم نے یہ دیکھا کہ درخت آپ ان کی حفاظت نہیں کر رہے، تو آپ کی ایک کرکٹ گراؤنڈ کم ہونی شروع ہو جائے گی، اور ادھر بھی درخت لگ جائیں گے، اس لیے آپ کے اوپر ہے۔ دوسری چیز امین اسلم نے بات کی کہ یہاں اٹک میں یونیورسل ہیلتھ کوریج، مطلب یہ کہ جتنے بھی یہاں خاندان ہیں سب کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو۔ تو یہ میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ پختونخوا میں تو اب ہر شہری کورڈ ہے، یعنی یونیورسل ہیلتھ کوریج کا مطلب سب کے پاس ہیلتھ انشورنس ہے۔ سارے پختونخوا میں انہوں نے مکمل کر لیا ہے کہ ہر پختونخوا کے شہری، ایک خاندان کے پاس ایک ہیلتھ انشورنس ہوگی، کسی بھی ہسپتال میں وہ جا کے 10 لاکھ روپے تک اپنا علاج کروا سکے گا۔ یہ پاکستان میں ایک پہلی چیز جو مجھے فخر ہے کہ وہ پہلا صوبہ ہے جس نے وہ کام کیا ہے، جو آج سے ہمارے بہت امیر ترین ملک، ہمارے سے زیادہ پیسے والے ملک، ادھر بھی یہ فیسلٹی نہیں ہے۔ اب پنجاب نے شروع کی یونیورسل ہیلتھ کوریج، اور انشاءاللہ اس سال کے آخر تک سارا پنجاب کور ہو جائے گا ہیلتھ انشورنس سے۔ اور مجھے اس لیے اس پہ فخر ہے کیونکہ میں نے جب شوکت خانم ہاسپٹل آج سے 35 سال پہلے شروع کیا تھا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ عام آدمی تو کینسر کا علاج، اس کے پاس تو کبھی پیسہ ہی نہیں ہوگا کہ کینسر کا علاج اپنا کروا سکے، کیونکہ کینسر کا علاج سب سے مہنگا ہے۔ تو وہ سوچ تھی شوکت خانم بنانے کی، اور پھر میں نے جب
فیصلہ کیا کہ اللہ جب بھی اقتدار دے گا تو یہ میں نے ضرور کرنا ہے کہ کوئی بھی پاکستان میں کوئی بھی گھر ایسا نہ ہو کہ گھر میں بیماری ہو اور ان کو یہ فکر ہو کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں اپنا علاج کروانے کے لیے. اور انشاءاللہ یہ سال کے آخر پنجاب پختونخوا میں تو سب کو یہ مل گئی ہے ہیلتھ انشورنس. اب سارے پنجاب کو انشاءاللہ سال کے آخر تک مل جائے گی.